الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج 7واں پارہ اور 7واں روزہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے حوالے سے یہ پارہ ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرماتا ہے، اور اس پارے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیں اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے، کتاب کو نازل کیا ہے، اس کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسو بہاتا آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یقول ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یا اللہ، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی آیت ہے، اور اس پارے کی آخری آیت میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ فرمایا کہ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو حیران رہنے دیں گے۔ تو اس پارے کے آغاز کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن کو سن کر، جو کلام اللہ کو سن کر، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن کر ان کے دل پہ اتنا سکون اور اتنی رحمت اور اتنا ان کو لطف آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، وہ سچ کو پہچان جاتے ہیں۔ اور آخری پارے کے آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حق پہچاننے کے باوجود حق سے پھر گئے، حق آنے کے باوجود حق سے پھر گئے، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ پھر گئے تو ہم ان کے اس لیول میں، اس پھرنے میں ہم ان کو جو ہے وہ مزید اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے، اور ہم ان کی سرکشی میں ان کو حیران ہی رہنے دیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں لیکن وہ حق کی طرف سے پھر جائیں گے۔ تو یہ اول اور آخر آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام اور میسج دیا ہے کہ قرآن کا تعلق رب کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کہ قرآن کے ساتھ تعلق بنانا وہ رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے، قرآن کو پڑھنا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، قرآن کو سمجھنا وہ ذات باری تعالیٰ کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ذات اور صفات خداوندی کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ایمان کو سمجھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو ایک گہرا تعلق ہے، اس کو اگر ہم اپنے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اگر ہم مضبوط کر لیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ سارا رشتے ہمارے جو اللہ کے ساتھ کمزور ہو گئے ہیں وہ ٹھیک سے سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ تو آگے ہم کچھ چیزیں ایسی ذکر کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، کچھ پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ جس چیز کا اللہ نے حلال کیا ہے، سب سے پہلا تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے جو یار کی رضا ہو اس میں راضی ہو جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ واضح اور کلیئر کٹ اللہ نے 4 چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ان سے لازمی طور پہ بچنا ہے۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنا اور پان سے
یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ جوئے سے، شراب سے اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک اور ذریعہ اللہ رب العزت نے اس بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو قول ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا کہتے تھے۔ تو دعا ہے وہ ایک، فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ ہم پر مائدہ نازل فرما آسمان سے، تاکہ اور تو بناؤ اس کو ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے آنے والوں کے لیے، اور وہ تیری نشانی، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ بات ہے کہ کھانا بھی اللہ سے مانگ رہے، دین پہنچانے والا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو تعلیم کیا دی؟ فرمایا کھانا بھی چاہیے تو رب سے مانگو، کھانا بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے دست دعا بلند کرو، اللہ کے سامنے دست دعا پھیلاؤ کہ وہ اللہ تمہاری سنتا ہے، وہ اللہ تمہارے جو باتیں تم کرتے ہو پھر اس کا جواب دیتا ہے، پھر جو تم مانگتے ہو تمہیں وہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اور بندے کا ایک تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے اور بندہ مانگنے والا ہے، تو جو مانگے گا اس کو ضرور بھی ضرور ملے گا۔ تو اس سے آگے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب سے ڈرنے والے جو ہیں، دیکھیں عجز انکساری کا عالم یہ ہے، اور تعلیم امت کو اس طرح آپ نے عام کیا کہ اللہ سے ڈرنے والے، رب سے ہمیشہ جو بندہ رب سے ڈرتا رہتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا تمہیں پتہ ہونا کہ جنت اور دوزخ اور اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے، تو تم بہت کم جو ہے وہ ہنسو اور زیادہ رو۔ اور دوسرا مفہوم فرمان کا یہ ہے کہ فرمایا جو اللہ کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، اور بے شک میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو جو اللہ کو جان لے، جو اللہ کو پہچان لے، وہ اتنا ہی ان سے ڈرے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ اور پھر آگے آیت نمبر 50 میں فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے پاس نہ تو کوئی اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میری طرف جو کچھ وحی آتی ہے میرے پاس، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا نہیں دیا۔ ہم اس تناظر میں اس کو صرف اتنا اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہونے کے باوجود بھی کتنی عاجزی فرمائی ہے، کہ عاجزی کا حکم میرے رب نے دیا ہے، انکساری کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگوں کو پیغام ملے، لوگوں کو میسج ملے کہ یہ جو اتنے معجزات ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا واپس پلٹ کے آنا، مٹھی میں کلمے پڑھنا پتھروں کے، اور یہ ساری چیزیں، درختوں کا چل کے آنا، جانوروں کا کلام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہونے کے باوجود اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو چیز میرا رب مجھے فرماتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے پیش آتا ہوں۔ فرمایا مجھے اگر کوئی فرشتہ سمجھے تو فرشتہ بھی نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتا ہے میں وہی تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو فرمایا کہ پھر نمازوں کی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک نماز ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ رب کے ساتھ تعلق بنے تو پھر نماز کو وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
فرمایا اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے کہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ نماز پہ ہمیشگی اختیار کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے، ایک بندہ مومن کا، مسلمان کا تعلق جو ہے، یہ زیادہ پختہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شرک سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، تعلق باللہ اگر کرنا ہے، رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے، تو پھر شرک سے بیزاری جو ہے وہ اپنا وہ کرنا ہوگا، اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی وجہت وجہی للہ فی السماوات انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہے، اللہ کے ساتھ ربط، رشتہ اور ناطہ بنانا چاہے، تو فرمایا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنی تمام توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، فرمایا کہ زبان کا جو تعلق ہوتا ہے نا، زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ یہ ایک چیز ہے، آج جس چیز کو ہم لے کے ہم کفار کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، زبان سے بات بولنی ہے، بولنے کا حق دیا ہے، لیکن کسی کے بارے میں اتنا نہیں بولنا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کو پکارتے ہیں تو ان کے بارے میں تم نے برا بھلا ان کو نہیں کہنا، ان کے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اگر تم کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ برا بھلا، دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا نہیں، تم نے ہر اس چیز سے باز رہنا ہے، ہر اس طریقے سے باز رہنا ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ کے اوپر حرف آئے، جس بات سے ذات باری تعالیٰ پر بات کرنے لگے لوگ، فرمایا ہر اس بات سے تم نے باز رہنا ہے، اور فرمایا کہ ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے من و سلوہ مانگا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر ناشکری کرو گے، اس کے بعد بھی اگر حق کی پہچان نہ کرو گے، تو بہت سخت جو ہے وہ عذاب دیے جاؤ گے، بہت سخت عذاب ملے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آج ہم نے اس پارے کے توسط سے، اس پارے کے واسطے سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جو بہترین طریقے ہیں، جو بہترین ہدایات اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنا تعلق رب کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔